بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں سوٹ فار کینسلیشن آف انسٹرومنٹ اور ڈاکومنٹ انڈر اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877۔ اگر کسی شخص کے خلاف کوئی تحریری ڈاکومنٹ پروڈیوس ہو گیا ہے، کوئی بھی ڈاکومنٹ، کوئی بیان نامہ ہے، مختار نامہ ہے، حتیٰ کہ کوئی چیک ہے، نیگوشیبل انسٹرومنٹ کوئی بھی ہو، اور وہ وائڈ ہے یا وائڈیبل ہے۔ وائڈ ڈاکومنٹ ایسا ڈاکومنٹ جو آپ نے آغاز سے ہی باطل ہو، جیسے ایک چھوٹا بچہ جو اس وقت مائنر ایج میں ہے، اگر وہ کوئی ڈاکومنٹ پروڈیوس کر دیتا ہے، سگنیچر کر دیتا ہے، چونکہ قانون میں واضح طور پہ بار موجود ہے کہ بینگ مائنر وہ کوئی کانٹریکٹ نہیں کر سکتا، اس لیے اس کا کیا گیا جو کانٹریکٹ ہے وہ باطل تصور کیا جائے گا، وائڈ ہوگا۔ اور وائڈیبل ایسے کانٹریکٹس ہوتے ہیں جو دونس، فراڈ، مس ریپرزنٹیشن یا کسی کی آزاد مرضی کے خلاف کیے گئے ہوں۔ یعنی اگر کوئی شخص جس کے خلاف کوئی تحریری دستاویز پروڈیوس ہو گئی ہے، اور وہ جو پروڈیوس ہوئی ہے ڈاکومنٹ، انسٹرومنٹ، وہ وائڈ ہے یا وائڈیبل ہے، اور اس کو اپریہنشن ہے، خطرہ رہتا ہے کہ اگر ایسی دستاویز باقی رہ گئی تو اس دستاویز کی وجہ سے اس کو ضرور نقصان ہوگا، تو اس وائڈ اور وائڈیبل انسٹرومنٹ یا ڈاکومنٹ کو کینسل کرنے کے لیے وہ سوٹ فار کینسلیشن آف انسٹرومنٹ اور ڈاکومنٹ انڈر سیکشن 39 آف اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 دائر کرتا ہے۔ اور سول سوٹ اپنی جورسڈکشن کے مطابق ایسا فیصلہ اس کو دے گی جس کی وجہ سے اس دستاویز کی حوالگی اور منسوخی عمل میں آئے گی۔ اور اگر ایسا ڈاکومنٹ پروڈیوس کیا گیا ہے جو کہ انڈر رجسٹریشن ایکٹ اس کی رجسٹریشن لازم ہے، تو عدالت اپنی اس ڈگری کی ایک نقل اس متعلقہ عہدے دار کو بھی بھیجے گی جس کے دفتر میں وہ انسٹرومنٹ یا وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ رجسٹرڈ کیا گیا ہے، تاکہ جو مذکورہ عہدیدار ہے وہ اس ڈاکومنٹ کی نقل کے اوپر، جو کہ اس کے پاس رجسٹریشن ایکٹ کے تحت رجسٹر کے اندر موجود ہے، وہاں پہ درج ہے، اس میں یہ لکھ دے کہ فلاں عدالت کی فلاں تاریخ کی ڈگری کے مطابق یہ انسٹرومنٹ یا یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ کینسل ہو چکا ہے۔ یہ تمام کاروائی انڈر سیکشن 39 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے تحت عمل میں لائی جائے گی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیکشن 40 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ۔ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کی جو سیکشن 40 ہے وہ کہتی ہے کہ واٹ انسٹرومنٹ may be partially cancelled۔ جب کوئی انسٹرومنٹ یا ڈاکومنٹ مختلف رائٹس رکھ رہا ہے اور مختلف لوگ اس کے سگنیچری ہیں، تو عدالت کسی مناسب حکم کے ساتھ اس کو پارشلی منسوخ کر سکتی ہے، مکمل طور پر اس کو منسوخ نہیں کرتی، اور وہ بندہ جو عدالت میں آیا ہے اس کی حد تک اس کو کینسل کر دیا جاتا ہے، باقی لوگوں کی حد تک نہیں کیا جاتا۔ مثلا احمد، علی اور فراز تینوں لوگ مل کے ایک پلاٹ خریدتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹ پروڈیوس کیا گیا یہ تمام فراڈ تھا، اور یہ جو
کینسلیشن کے لیے وہ جا رہے ہیں عدالت میں، تو سوچنے والی بات ہے کہ جو بندہ ان میں سے فرض کریں علی چلا گیا ہے عدالت میں، تو عدالت انڈر سیکشن 40 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 پارشلی اس انسٹرومنٹ کو کینسل کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ اس کے بعد سیکشن 41 ہے کہ کسی دستاویز کو منسوخ کرتے ہوئے عدالت ایسے فریق کو جس کے حق میں وہ ریمیڈی کی گئی ہے، جس کے حق میں کینسلیشن کی گئی ہے، تو وہ حکم دے سکتی ہے کہ دوسرا فریق جس کے کوئی نقصان ہوا ہے اس کو کوئی اپروپریٹ معاوضہ دے، کوئی کمپنسیشن دے۔ تو 3 بنیادی طور پہ سیکشنز ہیں جو کینسلیشن آف انسٹرومنٹ اور ڈاکومنٹ کو ڈیل کرتی ہیں، اور وہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے تحت ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی لمیٹیشن کے حوالے سے۔ تو کینسلیشن آف انسٹرومنٹ اور ڈاکومنٹ کے جو سوٹ فائل کرنے کی لمیٹیشن ہے، وہ لمیٹیشن ایکٹ 1908 کے انڈر آرٹیکل 91 ہے، 3 سال میعاد مقرر کی گئی ہے۔ یعنی جب اس کو پتہ چل گیا ہے ایک بندے کو کہ ایک وائڈیبل اور وائڈ انسٹرومنٹ پروڈیوس ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس کو اپریہنشن ہے کہ اس کو نقصان ہوگا، اور اس ڈاکومنٹ کا یا انسٹرومنٹ کا کینسل ہونا انتہائی ضروری ہے، جس کے لیے وہ عدالت میں کینسلیشن سوٹ فائل کر رہا ہے، اس علم ہونے سے 3 ایئر کے انڈر آرٹیکل 91 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 وہ عدالت میں آئے گا۔ باقی جہاں تک کورٹ فیس کا تعلق ہے، یہ جو کینسلیشن آف ڈاکومنٹ ہے اس میں منسوخی دستاویزات میں کا جو سوٹ ہے اس میں کورٹ فیس جو ہے وہ اس جائیداد کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق ہوگی، اور اس پہ جو قانون لاگو ہوگا وہ ہے سیکشن 4، اس کا سیکشن 7 کا سب سیکشن 4 ہے، اور اس کا کلاس 3 ہے۔ کورٹ فیس ایکٹ 1870 ہے، اس میں مارکیٹ ویلیو کے مطابق کورٹ فیس لگے گی، جو جس پراپرٹی کی بابت یا جتنی مالیت کا وہ ڈاکومنٹ پروڈیوس کیا گیا ہے۔ اس میں یہ تھی بنیادی چند چیزیں اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے تحت کینسلیشن آف انسٹرومنٹس یا اور ڈاکومنٹس کے حوالے سے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ ایسے معاملات پہ جو سامنے آئے مختلف ہائر کورٹس کے، اور ہائر کورٹس نے اس پہ مختلف فیصلہ جات دیے ہیں۔ اس میں 2017 YLR پیج ہے 399، اس میں واضح کیا گیا کہ اگر کسی میوٹیشن انٹری کے اوپر کٹنگ موجود ہے، پہلے کٹنگ کر دی گئی ہے، نام بدل کے سلیم کی جگہ پہ علی لکھ دیا گیا، نعیم کی جگہ پہ سلیم لکھ دیا گیا ہے، تو یہ چیز اس میوٹیشن انٹری کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے کافی ہے، اور یہ ایک اچھی گراؤنڈ ہوگی کینسلیشن آف انسٹرومنٹ اور ڈاکومنٹ کے حوالے سے۔ اس میں اگلی بات یہ ہے، جو بڑا ٹیکنیکل سا میٹر ہے، کہ کینسلیشن آف ڈاکومنٹ کا جو سوٹ ہے اس میں جو متعلقہ رجسٹرار ہے جس کے آفس میں انڈر رجسٹریشن ایکٹ اس ڈاکومنٹ کو رجسٹرڈ کیا گیا، فرض کریں وہ ریونیو آفیسر ہے، ریونیو آفیسر کو اگر پارٹی نہیں بنایا جاتا تو کینسلیشن آف ڈاکومنٹ کی ڈگری بھی جاری نہیں کی جائے گی، کیونکہ انڈر سیکشن 39 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 یہ مینڈیٹری ہے کہ عدالت ڈگری جاری کرتے وقت متعلقہ رجسٹرار یا متعلقہ ریونیو آفیسر کو بھی اس ڈگری کی ایک کاپی بھیجے گی، اور وہ اپنے رجسٹر میں درج کرے گا اس کی تفصیلات کہ یہ ڈاکومنٹ
جو رجسٹر کیا گیا تھا فلاں عدالت کے حکم سے فلاں تاریخ کو کینسل کر دیا گیا ہے۔ جناب یہ بات ڈسکس کی گئی ہے ایک فیصلے میں جو رپورٹ کیا گیا تھا 2017 MLD، پیج ہے 338۔ اس کے بعد فیملی کورٹ کی کینسلیشن کے حوالے سے کیس سامنے آیا 2016 میں، اور 2016 MLD پیج ہے 854۔ اس میں رپورٹ کیا گیا تھا، اس میں نکاح نامہ کو منسوخ کروانے کے لیے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دعویٰ استقرار حق ما منسوخی دستاویزات نکاح نامہ، یعنی ایک انسٹرومنٹ نکاح نامے کی صورت میں ہے، اس کو دعویٰ استقرار حق کے ساتھ منسوخی کے لیے آ گئے ہیں وکیل صاحب۔ اب عدالت نے واضح کیا کہ ایسا جو کیس سوٹ ہے وہ قطعی صورت اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت مینٹینیبل نہیں ہے، بلکہ یہ دعویٰ تکذیب نکاح ہوگا، اور جس کا اختیار صرف اور ایکسکلوسیولی صرف اور صرف فیملی کورٹ کو ہے۔ اور جس ڈاکومنٹ سے کوئی رائٹ پیدا نہ ہوتا ہو، اور اس رائٹ پیدا نہ ہونے کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی کاز آف ایکشن بھی ارائز نہیں ہو رہا، تو جب کوئی ڈاکومنٹ یا کوئی انسٹرومنٹ کوئی رائٹ کریٹ نہیں کسی کا کر رہا، یا کوئی ڈاکومنٹ یا انسٹرومنٹ کوئی کاز آف ایکشن ارائز نہیں کر رہا، تو اس کو منسوخ کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کینسلیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سیم ایز اٹ از، یعنی کوئی اپریہنشن ہی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کسی پارٹی کو نقصان ہوگا، یا یہ وائڈیبل یا وائڈ معاہدے کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ جب ایسی چیز ہی نہیں ہے تو ایسا کینسلیشن آف ڈاکومنٹ کی ڈگری جاری نہیں کی جائے گی۔ یہ بات طے کی گئی تھی ایک فیصلے میں جو رپورٹ کیا گیا تھا 2015 MLD پیج تھا۔ ہاں معذرت ہے فون کی وجہ سے۔ ہاں یہ جو بات ہو رہی تھی یہ رپورٹ کیا گیا تھا 2015 MLD پیج ہے 1749 میں۔ اور انتقال وراثت اگر کینسلیشن کے لیے جانا پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے قانون میں جو لمیٹیشن رکھی گئی ہے وہ 12 ایئر ہے۔ 12 ایئر کے اندر انتقال وراثت کو کینسلیشن میں جانا لازم ہے۔ یہ بات طے کی گئی تھی 2015 YLR پیج ہے 1903 میں۔ اگر کسی ڈاکومنٹ کے اوپر یہ تسلیم شدہ بات ہو کہ سائن اور انگوٹھے متعلقہ پارٹی کی ہیں اور وہ آ جاتی ہے ڈیکلیریٹری سوٹ میں، تو یہ مینٹینیبل نہیں ہوگا، بلکہ بہتر ہے کہ وہ کینسلیشن آف ڈاکومنٹ انڈر سیکشن 39 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 دائر کرے گا۔ یہ بات طے کی گئی تھی 2012 CLC پیج ہے 238 میں۔ اور کسی بھی میوٹیشن انٹری کو یا کسی ڈاکومنٹ کو فراڈ کی وجہ سے کینسلیشن میں جانے کے لیے جو برڈن آف پروف ہے وہ ہمیشہ پلینٹف پہ ہوگا، اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ وائڈیبل کانٹریکٹ تھا، یا یہ وائڈ اب انیشو کا ڈاکومنٹ تھا، یا اس کی وجہ سے اس کو فیوچر میں کون سی اپریہنشن ہے کہ یہ اس کو نقصان ہوگا۔ یہ بات طے کی گئی تھی ایک فیصلے میں جو رپورٹ کیا گیا 2007 SCMR پیج ہے 368۔ اور اسی مقدمے میں واضح کیا گیا کہ اگر مدعی کسی دستاویز کو مبنی بر فراڈ یا جعلی قرار دے دے تو جو کینسلیشن آف ڈاکومنٹ کا دعویٰ ہے اس میں اس مدعی کو واضح کرنا ہوگا کہ فراڈ اور جعل سازی جو ہے کس انداز سے کی گئی ہے، تمام تفصیلات لکھنی لازم ہے۔ یہ بات اس کے بعد 2009 میں ایک مقدمے میں بھی فیصل کی گئی اور رپورٹ کی گئی تھی 2009 SCMR پیج ہے 598۔ یعنی اس میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی ڈاکومنٹ کو فراڈ کی وجہ سے چیلنج کیا جا رہا ہے، کینسلیشن سوٹ فائل کیا گیا ہے انڈر سیکشن 39 آف اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877، تو اس میں فراڈ کی تمام تفصیلات بیان کرنا لازم ہے۔ یہ بات طے کی گئی تھی 2007 CLC پیج ہے 172 میں۔
اور کسی میوٹیشن انٹری کو چیلنج کرنے کے لیے جتنی بھی بینیفیشری پارٹیز ہیں تمام کو ایز اے ڈیفینڈنٹ پارٹی رکھنا لازم ہے. یہ بات طے کی گئی تھی 2008 CLC 876 اور 2006 CLC 876 میں. فراڈ کی صورت میں اگر کوئی ڈاکومنٹ پروڈیوس کیا گیا ہے تو اس پروڈیوس کو کینسلیشن جو کرنا ہے اس کینسلیشن کی جو لمیٹیشن کا آغاز ہوگا وہ اس فراڈ کے پتہ چلنے سے ہوگا. یہ بات کہی گئی تھی 2005 SCMR پیج ہے 1859. اور کسی ڈاکومنٹ میں جو پارٹی اس دستاویز میں ہی پارٹی نہیں ہے، اس میں کوئی بینیفیشری نہیں ہے، کوئی ڈاکومنٹ اس کے نام سے پروڈیوس نہیں ہوا، اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، تو وہ کینسلیشن آف انسٹرومنٹ اس دستاویز کے بارے میں جس سے اس کا کوئی سروکار ہی نہیں ہے وہ دائر نہیں کر سکتا، اس کو کوئی لوکس اسٹینڈائی حاصل نہیں ہے. یہ بات طے کی گئی تھی 2005 ILR پیج تھا 2645 میں. اس میں پہلی جو بیسک چیز بتائی گئی ہے نا سیکشن 39 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 میں، وہ یہ ہے کہ کینسلیشن آف انسٹرومنٹ اور ڈاکومنٹ کے لیے جو پلینٹیف ہے اس کو یہ بات واضح کرنی ہوگی اور ثابت کرنی ہوگی کہ اگر اس ڈاکومنٹ کو کینسل نہیں کیا گیا تو اس پلینٹیف کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، ایسا نقصان ہوگا جس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی. یہ بات طے کی گئی تھی 2004 ILR پیج تھا 577. یہ تھیں چند ایک باتیں ایسے سوٹس کے حوالے سے جو ہم آئے روز سول کورٹس میں کرتے ہیں فار دا کینسلیشن آف انسٹرومنٹ آر ڈاکومنٹ. انڈر سیکشن 39 سیکشن 40 اینڈ 41 اس کو ڈیل کرتا ہے. لمیٹیشن ایکٹ جو ہے اس کا سیکشن 90 اس کا آرٹیکل 91 جو ہے لمیٹیشن ایکٹ 1908 کا وہ ڈیل کرتا ہے. اور کورٹ فیس جو ہے اس کو کورٹ فیس جو ایکٹ ہے 1870 اس کا جو سیکشن ڈیل کرتا ہے وہ سیکشن 7 ہے، سب سیکشن 4(3) ہے. تو یہ چند چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی باتیں تھیں جو کینسلیشن آف ڈاکومنٹ سوٹ کے لیے لازم ہیں، ہمیں دیکھنی چاہیے. تو میری بات سننے کا شکریہ. اگر نہ سننا چاہیں تو مجھے انفرینڈ کر سکتے ہیں، مجھے بلاک کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. اور ایسے لوگ جن کا لیگل پروفیشن سے تعلق نہیں ہے وہ چاہیں تو کائنڈلی مجھے انفرینڈ کر کے بلاک کر دیں. آپ کا شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.